قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کرسمس جشن ہے، خوشی ہے، یاد ہے کہ جب خدا نے انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اپنی دشمنی ختم کرنے کے لیے، صلح قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا انسان بنا کر۔ تو یہ سیزن ہے انسانوں کے خدا کے ساتھ جڑنے کا، میل ملاپ کا، صلح کا، تعلق قائم ہونے کا۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے مسیح سے وابستگی کے لائق چال چلن۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق میں جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ رشتے میں بندھ جاتے ہیں، ان کا میل ملاپ خداوند یسوع کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہم ان کے چال چلن کی بات کریں گے۔ مسیح کے ساتھ وابستگی یا تعلق یا جڑنا یا رشتہ قائم ہونا یا ریلیشن قائم ہونا اس دنیا میں سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی برکت ہے۔ وہ ایک عورت جو کہتی ہے کہ خداوند نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، وہ مانتی ہے کہ میں پست تھی، میں اس لائق نہیں تھی، میرا کوئی مقام بلند نہیں تھا، میں کوئی بہت شہرت والی یا سیلیبریٹی نہیں تھی۔ خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، لیکن کیا ہوا کہ اب جو میرے ساتھ جڑ گیا ہے، میں جس کے ساتھ جڑ گئی ہوں، اس کی وجہ سے ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تعلق جڑا یسوع کے ساتھ تو دنیا میں سب سے بڑی مبارک ہستی بن گئی، سب سے زیادہ عزت کے لائق بن گئی۔ یسوع کے ساتھ جڑنا، مسیح کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کے ساتھ رشتے میں جڑ جانا، تعلق میں قائم ہو جانا، کنیکٹ ہو جانا، ایسوسیٹ ہو جانا، اس کے ساتھ ریلیشن میں قائم ہو جانا سب سے بڑی عزت کی بات ہے اور سب سے بڑی برکت کی بات ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ جہاں اردو میں لفظ فرزند ہے نا، دراصل وہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کے لیے ہے۔ دو بچے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہیں اسکول میں نئے ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، چھوٹے تھے، تو اس نے کہا میں تو بہت اونچے اور بڑے خاندان سے ہوں، میرا باپ بہت رئیس آدمی ہے، تمہارے گھر میں کوئی بڑی ہستی ہے، تمہارے خاندان میں کوئی بڑا نامور ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ تو نہیں پتا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا کہ خدا تمہارا باپ ہے۔ ہماری عزت، ہمارا مقام سب سے بلند ہو جاتا ہے جب ہم یسوع سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میری خدمت میں آ جاتا ہے، باپ اس کی عزت کرے گا۔ کوئی عام انسان اس کی عزت نہ بھی کرے، گھر والے، رشتہ دار، شریکہ برادری، سورے پیکے نہ بھی عزت کریں اس شخص کی جو خداوند کی خدمت کرتا ہے، جو اپنا تعلق یسوع سے جوڑ لیتا ہے اور اپنا آپ اس کی خدمت میں دے دیتا ہے، آسمانی باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ جو یسوع سے جڑ جاتا ہے، جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ رشتے میں آ جاتا ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ مبارک ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم، مقدس یوسف، زکریا، الشبا اور ان کا بیٹا یوحنا خداوند یسوع مسیح سے وابستہ تھے۔ مقدسہ مریم اسے جنم دینے والی ماں بن گئی، مقدس یوسف اسے پالنے والا باپ بن گیا، اور رشتے میں کوئی نانی ماسی لگتی ہوگی، کیونکہ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اس کی بہن تھی یا اس کی کوئی رشتے میں فرق تھا۔ تیری رشتہ دار الشبا، رشتہ داری ہے ان کی، کس سے؟ یسوع سے ہو گئی رشتہ داری۔ الشبا، زکریا اور ان کا بیٹا یوحنا بھی وہ ہو گئے نا یسوع کے رشتہ دار۔ جب یسوع جسم لیتا ہے، ایک بچے کے روپ میں اس زمین پر اترتا ہے، تو یہ
لوگ اس کے بہت قریبی رشتہ دار بن جاتے ہیں، تعلق دار بن جاتے ہیں، اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کی پہچان یسوع مسیح ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا رشتہ یسوع سے نہ ہوتا تو نہ مقدسہ مریم کا نام کتاب مقدس میں آتا، نہ مقدس یوسف کا نام آتا، نہ زکریا، نہ الشبا کا، نہ یوحنا کا۔ ان کے بائبل میں ذکر اور ان کی عزت اور ان کے مقدس ہونے کی وجہ خداوند یسوع ہے۔ اس سے جڑ گئے، اس سے تعلق بن گیا، اس سے کنیکٹ ہو گئے، اس سے ریلیٹ کر لیا، اس کے رشتہ دار بن گئے، تو سب سے زیادہ مبارک اور مقدس ہو گئے۔ اور یہ عزت، یہ برکت کوئی انسان خود سے نہیں لے سکتا۔ ہم یسوع کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ رشتے میں نہیں جوڑ سکتے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا کا اپنے آپ یسوع کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتا، رشتہ نہیں جوڑ سکتا، کیونکہ یہ فضل خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ خدا کے فضل ہی سے انسان مسیح سے جڑتا ہے، وابستہ ہوتا ہے اور اس سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ مقدسہ مریم جب اس کے پاس فرشتہ آیا تو کہا سلام، جس پر فضل ہوا، گریس ہوئی۔ وہ کوئی بیٹھی ہوئی تھی انتظار کی حالت میں کہ جبرائیل آئے گا اور مجھے خوشخبری سنائے گا اور پھر میں حاملہ ہو جاؤں گی؟ وہ تو نہیں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس شیڈیول نہیں تھا۔ اسے کیا معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو کہتی ہے میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ وہ کوئی انتظار میں تھوڑی بیٹھی تھی کہ میں امیدوار ہوں، میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے، میں نے سی وی دی ہوئی ہے، مجھے بنا دو۔ اس پر فضل ہوا۔ اور الشبا بھی کہتی ہے مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے، میرے گھر میں آئی ہے۔ فضل ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، مسیح کے ساتھ لوگ جو جڑتے ہیں، اس کے ساتھ رشتے میں قائم ہوتے ہیں، اس سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ خدا کے فضل سے ہوتے ہیں، اپنے آپ نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھاگ دوڑ کے ضربے تقسیمیں کر کے نہیں بن سکتا مسیح کے ساتھ تعلق میں، رشتے میں قائم۔ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ اور خدا کا شکر ہو کہ ہم بھی خدا کے فضل سے مسیح سے وابستہ ہو گئے ہیں، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہوتا ہے اور میں اس میں۔ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا۔ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ کیا سکھایا؟ جسے میں باپ کہتا ہوں اسے تم نے بھی باپ کہنا ہے۔ ہمارا باپ ایک ہو گیا ہے اور تم اس باپ کی اولاد ہوتے ہوئے میرے بہن بھائی ہو گئے ہو۔ اس نے ہمارے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے، جو اس کا باپ وہ ہمارا باپ۔ اور اس نے اپنا روح بھی ہمیں دے دیا ہے، ہمیں بیٹے کا روح دیا گیا ہے جس سے ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ انطاکیہ میں پہلی بار شاگردوں کو مسیحی کہا گیا، وہ جن کا تعلق مسیح سے ہے، وہ جن کا رشتہ مسیح سے ہے، جو مسیح کے ہیں، وہ جو مسیح میں اور مسیح ان میں ہے۔ ہم مسیحی ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے مسیح سے۔ مقدسہ مریم اور یوسف اور زکریا اور الشبا اور یوحنا وہ مبارک، وہ باعزت لوگ تھے کہ جو اس وقت جب یسوع بدن میں آیا اس وقت اس کے قریبی رشتہ دار بنے۔ ہم اسے قبول کر کے اس کے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے اپنا رشتہ اس سے جوڑنے کے لیے اپنا پیش کیا، اے یسوع میری زندگی میں آ،
تو میرا خداوند، میرا منجی اور میرا بادشاہ ہے، تو نے میرے لیے جان دی ہے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ جب ہم اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا، اپنے بہنیں اور بھائی بنا دیا۔ تو ہمارا تعلق بھی جڑ گیا ہے مسیح کے ساتھ۔ ہم کہلواتے ہیں مسیحی، وہ جو مسیح کے ہیں، جو مسیح میں ہے اور مسیح ان میں ہے۔ اور مسیح سے وابستہ لوگوں کا چال چلن اب کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ سیکھتے ہم کن سے ہیں؟ ہم ان ہستیوں سے سیکھتے ہیں جو 2000 سال پہلے مسیح کے سب سے قریبی رشتہ دار بنے۔ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں، جیسے ان کا چال چلن تھا ویسے ہی ہمارا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی مسیح سے جڑ گئے ہیں، ہمارا تعلق مسیح سے قائم ہو گیا ہے، ہماری پہچان یسوع کی وجہ سے ہو گئی ہے، ہماری عزت اور ہماری مبارک حالی مسیح کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ ہمارا چلن کیسا ہو، خدا کے تابع ہو۔ بہت مشکل کام تھا، اور کسی بھی لڑکی کے لیے کہ جس کی منگنی ہو گئی ہو اور اسے کہہ دیا جائے کہ تو حاملہ ہوگی، بڑا مشکل ہے قبول کرنا۔ لیکن مقدسہ مریم نے کر لیا، میں خداوند کی بندی ہوں، نوکر ہوں، اس کی خادمہ ہوں، اس کی، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تابع ہو گئی نا خدا کے۔ یوسف پتہ چلا میری منگیتر حاملہ ہے، چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن خداوند نے مداخلت کی اور فرشتہ بھیج کے کہا نہ ڈر، اسے لے آ، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس نے نہیں پرواہ کی لوگ کیا کہیں گے، کہ ایک حاملہ عورت کو اپنی بیوی بنا کے لے آیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، تہمتیں لگائیں گے۔ لیکن جب خداوند کے فرشتے نے اسے آ کر بات سمجھا دی تو اس نے اسے قبول کر لیا، اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ، اپنا طریقہ اس نے بدل لیا۔ اب جو وہ پہلے کرنا چاہتا تھا اس نے اب وہ نہ کیا، اس نے اپنا چلن خدا کے تابع کر لیا۔ زکریا اور الشبا کو دیکھو، ان کے بارے میں بائبل کیا خوبصورت الفاظ بیان کرتی ہے، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، بوڑھے ہو کر بھی خدا کے خوف میں رہنے والے تھے، بے عیب چلنے والے تھے، ان کا چال چلن بے عیب تھا۔ مسیح کے رشتہ داروں کا، اس سے جڑے لوگوں کا چال چلن خدا کے تابع تھا، خدا سے ڈرتے تھے، راست بازی سے جیتے تھے، اور خدا کے حضور اس کے حکموں کے تحت چلتے تھے۔ تو ہمارا بھی تعلق مسیح کے ساتھ ہے تو ہمارا چلن بھی کیسا ہونا چاہیے، خدا کے تابع ہونا چاہیے، خدا کے خوف میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق کس سے ہے، مسیح سے جڑ گیا ہے۔ مسیح سے وابستہ لوگوں کا چال چلن راست یعنی نیک اور پاک ہونا چاہیے، جیسے مریم کا تھا، جیسے یوسف کا تھا، جیسے زکریا اور الشبا کا تھا۔ ان کا چلن راست تھا، وہ راست باز تھے، وہ ایک دوسرے پر بھی کوئی الزام نہیں لگانا چاہتے تھے۔ بوڑھا ہو گیا تھا زکریا، بیوی بوڑھی ہو گئی، بے اولادی قبول کر لی، لیکن اپنی زندگی میں کسی دوسری طرف نگاہ نہیں کی، بیوی پر بھی الزام نہیں لگایا کہ تو بانجھ ہے تجھے چھوڑ دوں گا۔ بوڑھا ہو گیا ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے، کوئی دوسری عورت کرنے کی کوشش نہیں کی، بیوی کو نکالنے کی کوشش نہیں کی، اس کو تانے نہیں دیے، حالانکہ اور لوگ تو دیتے ہوں گے، لیکن اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی غلط طور طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یوسف کو دیکھو، وہ انجان تھا، پھر بھی بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا،
اس میں ہم مسیحی شوہروں اور بیویوں کے لیے بڑا سبق ہے. ہم اپنے خاندانی چال چلن میں، ازدواجی میرٹل لائف میں، میرڈ لائف میں ایک دوسرے پر الزام لگانے بند کر دیں، انہیں بدنام کرنا بند کر دیں. دیکھیے کیسا فرق ہے. عدن میں گناہ ہوا، آدم نے کہہ دیا تو نے جو عورت دی اس نے مجھے بہکایا اور کھلایا ہے. الزام شروع. اب یہ دیکھیے یوسف اور مریم میں کوئی دوسرے پر الزام نہیں لگایا جا رہا. ایک نیا چلن ہے کیونکہ یسوع سے جڑ گئے ہیں. یسوع ان کی زندگی میں آ گیا ہے، سو وہ الزامات نہیں دیتے، ایک دوسرے پر بہتان نہیں لگاتے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں دینا چاہتے، خدا کے خوف میں رہتے ہیں. یوسف کے بارے میں لکھا ہے وہ راست باز تھا. الشبا اور زکریا کے بارے میں لکھا ہے وہ راست باز تھے. اور مریم کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں کچھ اور سوچنے کی کہ جس بدن کو یسوع کی آمد کے لیے چنا گیا اس کی راست بازی کا پیمانہ تو ہم سے بہت بلند ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم اس کی راست بازی پہ بات کر سکیں. وہ ایسی پاک ہستی ہے، اس پہ فضل ہو گیا، اس کی پست حالی پہ خدا نے نظر کر دی اور اس کو وہ مقام دیا جو دنیا میں کسی اور ہستی کو میسر ہی نہیں، کہ ہر زمانے کے لوگ اسے مبارک کہیں گے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، کچھ بھی ہوں، سب اسے مبارک کہیں گے. راست بازی کی زندگی انہوں نے گزاری. ہم بھی مسیح سے جڑ گئے ہیں تو ہمارے اندر بھی چال چلن کیسا ہو؟ راست ہو، نیک ہو، پاک ہو. مسیح سے وابستہ لوگوں کا چال چلن محبت سے بھرا ہونا چاہیے. میاں بیوی کمیوں کے باوجود محبت. زکریا اور الشبا میں کمیاں ہیں نا، الزام نہیں لگایا تیری وجہ سے نہیں اولاد ہو رہی، اس نے کہا تیری وجہ سے نہیں ہو رہی. ایسا نہیں نظر آتا. وہ جڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، راست بازی سے چلتے ہیں، خدا کے حضور بے عیب چلتے ہیں، نقص نہیں ان میں، محبت سے رہتے ہیں، چھوڑا نہیں. کوئی اور لائف پارٹنر کو، جیون ساتھی نہیں لے کے آنے کی کوشش کی. اور یوسف اور مریم کو بھی دیکھو، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں سوچتے، ایک دوسرے کو نقصان دینا سوچ میں ہی نہیں ہے. محبت ہے ادھر. قبول کر لیا، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، لے کے چلوں گا، قبول کروں گا، اپنا نام دوں گا، سارا کچھ کروں گا، جو کچھ میرے بس میں ہوگا وہ کروں گا. گھر بار بھی چھوڑ دوں گا. چھوڑ دیا. مصر میں رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے. گھر بار چھوڑنا، کاروبار ٹھپ کر کے بند کر کے جانا رہنا آسان کام ہے؟ کیوں کیا؟ محبت میں. سب کچھ چھوڑنے کو، قربان کرنے تک کو تیار. یہ جوڑے جو مسیح سے جڑ گئے، جو مسیح سے وابستہ ہو گئے، جن کی زندگی میں مسیح آ گیا، جن کا تعلق مسیح سے جڑ گیا، وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں. ہم بھی جو مسیح سے جڑ گئے ہیں، ہم بھی آپس میں محبت رکھا کریں. ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ ہوں. اپنی سوچ میں پڑھ کر خود ہی سوال کرنے اور خود ہی جواب سوچ لینے، خود ہی وکیل اور خود ہی الزام لگانے والے اور خود ہی جج بن کر خود ہی سزائیں سنانا، یہ مسیح سے جڑے لوگوں کا شیوا نہیں ہے. میاں بیوی ہو، ماں باپ اور اولاد ہو، بھائی بھائی ہو، بہنیں بہنیں ہو، یا بہن بھائی ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا آپس میں ہو، تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور مسیح کے رشتہ دار مسیح سے جڑ گئے ہو تو ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے. محبت بدگمان نہیں ہوتی، غلط نہیں سوچتی، الزامات نہیں لگاتی، برداشت کرتی ہے. اسی لیے مسیح سے وابستہ لوگوں کا چال چلن صبر اور برداشت سے بھرا ہونا چاہیے. مریم اور یوسف دونوں برداشت کرتے ہیں. تکلیفیں، لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی. الشبا سنتی رہی لوگوں کی باتیں. اس نے 6 مہینے تک اپنے تو یہ کہہ کر چھپائے رکھا، جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا. یعنی لوگ مجھے رسوا کرتے تھے، خدا نے میری رسوائی دور کرنے کے لیے یہ کیا ہے. الشبا رسوا ہوتی تھی، زکریا رسوا ہوا، 9 مہینے تک چپ ہو گیا. اس کی کہانت سسپینڈ ہو گئی کیونکہ کاہن
اگر گونگا، بہرا، اندھا، لنگڑا، لنجا، مفلوج جسم میں کوئی حصہ کم یا زیادہ ہو جائے تو وہ کاہن خدمت نہیں کر سکتا، وہ کہانت سے خارج ہے۔ اب گونگا ہو گیا ہے، 9 مہینے تک لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ کیا خدا نے سزا دی، کوئی رسوائیاں۔ یوسف اور مریم کو کچھ سہنا نہیں پڑا ہوگا؟ سفر کی تکلیفیں الگ کر دو، سرائے میں جگہ تک نہ ملی، اپنوں میں گئے، اپنے رشتہ داروں میں گئے، اپنے آبائی گھرانے کے پاس گئے، اپنے آبائی شہر گئے، وہاں کسی نے دروازہ نہیں کھولا، یہاں تک کہ پیسے دے کے رہنا چاہا تو سرائے میں بھی جگہ نہیں ملی۔ برداشت کیا نا سب کچھ، صبر کیا، لڑ نہیں پئے آپس وچ، جا یوسف آج تو تیری راواں وکھریاں، تینوں پتہ ہی نہیں، تو کسے کم جو گئی نہیں۔ برداشت، صبر، دونوں طرف، مرد بھی اور عورت بھی برداشت کریں، صبر کریں، کیونکہ جو مسیح سے جڑے لوگ تھے انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، لوگوں کی رسوائی، جلی کٹی باتیں، تانے، طنز برداشت کیے، لوگوں کے برے رویے بھی برداشت کیے، حالات کی مصیبتیں اور مشکلیں بھی برداشت کی، گھر سے بے گھر ہونا بھی برداشت کیا، برداشت کیا، صبر کیا۔ ہم بھی کریں کیونکہ مسیح سے جڑ گئے ہیں۔ جو آخر تک برداشت کرے وہی نجات پائے گا۔ اور مسیح سے وابستہ لوگوں کا چال چلن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، دوسروں کے فائدے کی سوچتے ہیں۔ وہ راست باز تھا اور مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر میں نے اسے بدنام کر دیا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ اسے نقصان نہیں دینا چاہتا تھا، اسے تو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موت تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کے شوہر کیوں ایسا نہیں سوچتے کہ کچھ بھی ہو گیا ہے، میں اپنی بیوی کی شکایتیں کسی سے نہ لگاؤں، بیٹھ کے بات کروں، خدا کے سپرد کر دوں معاملہ۔ اور بیویاں کیوں اپنے شوہروں کے بارے میں اپنے میکے میں رسوائی ان کی کرتی ہیں؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، موبائل فون ہم لیتے ہیں، سیمسنگ، نوکیا یا آئی فون، کوئی بھی برانڈ ہے آپ کا، جب وہ خراب ہو جائے تو آپ دوسری کسی کمپنی میں جا کے اس کو کہتے ہو جی یہ خراب ہو گیا ہے۔ جس کمپنی نے بنایا ہے اسی کے آؤٹ لیٹ پہ، سروس اسٹیشن پہ جاؤ گے نا کہ جی آپ کی پروڈکٹ ہے، خریدا تھا آپ کے کسی آؤٹ لیٹ سے، شاپ سے، یہ خرابی آ گئی ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ تو آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کس کی تخلیق ہے؟ انہیں بنایا کس نے ہے؟ تو شکایت کس کو لگانی چاہیے؟ خدا کو لگانی چاہیے نا۔ بھئی خدا، تو باپ ہے، تیری یہ پروڈکٹ خراب ہے، یہ میرے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کر رہی، اس لیے تو اس کا جو فالٹ ہے نا، اس کے جو پلگ میں کچرا ہے وہ ذرا ٹھیک کر دے، یہ جو اس کا سافٹ ویئر ہے نا اپڈیٹ کر دے۔ بندہ بھی خدا سے بات کرے، بیوی بھی خدا سے بات کرے، کیوں رشتہ داروں کو بیچ میں لاتے ہو؟ خدا سے کہیے کہ اس کو ٹھیک کر، یہ تیری پروڈکٹ ہے، میری نہیں، تو لایا اسے میری زندگی میں، تیری اجازت سے یہ شخص میری زندگی میں آیا یا آئی ہے۔ فائدہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے فائدے کی بات کریں، نقصان کی بات نہیں۔ مقدسہ مریم، یسوع جوان بھی ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ داروں کی شادی میں جاتی ہے تو دیکھو اس کا چلن کیسا ہے۔ شریکے دی تو روٹی کٹ دی سانو بڑی سونی لگ دی ہے، دیکھا ہی اے درانی میری، اے جٹھانی بڑیاں گلاں کر دی سی، اج وہ روٹی تھوڑ دی ہے پی دی۔ ہم خوش ہوتے ہیں ہماری جان پہچان، برادری، محلے، کلیسیا کے لوگوں کا کوئی کمی ہو جائے نا ان کی چیزوں میں، سب کو بتائیں گے۔ ہم دوسروں کی رسوائی کرتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم کا چلن دیکھیے، وہ مسیح کی ماں ہے، مسیح سے جڑی ہے، مسیح کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتی ہے، بیٹے کو الگ لے جا کے کہتی ہے ان کی میں کم ہو گئی ہے، مدد کر۔ مسیح کے ساتھ جڑے ہیں تو کسی کی بے عزتی کا سبب نہ بنیں، عزت بچائیں، ان کا فائدہ ہو۔ مسیح سے وابستہ لوگوں کا چال چلن، چونکہ وہ مسیح سے جڑے ہیں اس لیے مسیح جیسا ہونا چاہیے۔ تمہارا مزاج کیسا ہو؟ مسیح یسوع جیسا ہو۔ یسوع نے یہ کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ برداشت کرو، صبر کرو، بھلا کرو۔ بائبل میں لکھا ہے جو بھلائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ آج مبارک دن ہے، کرسمس سیزن کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور کیسا شاندار موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کو اپنے اندر لیں گے۔ اور یسوع کہتا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے
وہ مجھ میں قائم ہو جاتا ہے اور میں اس میں۔ اگر کسی کو شک ہے کہ میرا یسوع کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، میں یسوع سے جڑا ہوا نہیں ہوں، یسوع سے میری وابستگی نہیں ہے، یسوع کے ساتھ میرا ریلیشن نہیں ہے، تو وہ ایمان لائے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ انسان بن کے آیا، وہ دنیا کا اور میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا، اس نے جان دی اور دفن ہوا اور پھر جی اٹھا ہے، اور ایمان کے ساتھ اس کے بدن اور خون میں شرکت کرے۔ کیونکہ جب ہم یہ روٹی کھاتے اور پیالے میں سے پیتے ہیں تو ہم اس کا بدن اپنے اندر لیتے ہیں اور اس کا خون اپنے اندر لیتے ہیں، تو یسوع کا خون ہمارے اندر، یسوع کا بدن ہمارے اندر آتا ہے، تو ہم بھی اپنے طور پر ایک چھوٹے چھوٹے سے چرنیاں بن جاتے ہیں جن میں یسوع اترا۔ ہم بھی اپنے طور پر، ہم اس مقدسہ مریم کی جگہ نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں تو فزیکلی حقیقی طور پر یسوع اترا، ہمارے اندر تو بدن اور خون اترتا ہے اس روٹی اور شیرے کی صورت۔ ہم بھی اپنے اندر مبارک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی یسوع کو اپنے اندر لے لیا، اور کھایا پیا کہاں جائے گا؟ ہمارے اندر، ہمارے بدن کا خون کا حصہ بنے گا۔ ہم یسوع سے جڑ جاتے ہیں جب ہم اس کی میز پر آتے ہیں، یسوع ہم میں اور ہم اس میں قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کرسمس سیزن کو سیلیبریٹ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھ کے کہ ہم یسوع سے جڑ گئے ہیں، وہ ہم سے جڑ گیا ہے، اس لیے ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہمارا طور طریقہ، ہمارا زندگی کا طریقہ انداز کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح کے جیسا اور اس کے گھرانے کے لوگوں جیسا ہونا چاہیے۔